إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الخنين الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کے دربار گور بار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرم تو بعد، واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان الرشید ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اللہ وحدہ لا شریک. قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جل شانہ دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید کو اہل ایمان کے لیے ذریعہ نجات بنایا ہے، اور اہل ایمان کی سربلندی، اہل ایمان کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ وہ قرآن مجید برہان الرشید پر کما حقہ عمل کریں، اس کے معنی مطالب اور مفاہیم کو اچھے زاویے سے سمجھ کر اپنی زندگی کو خوبصورت اور مبرہ بنائیں. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا. بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. یعنی اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت مقدسہ میں 3 چیزوں کا تذکرہ بطور خاص فرما دیا. سب سے پہلی چیز جو ہلاکت کا باعث ہے، فرمایا کہ وہ مال دنیا کا جس کو کما کے سجا کے بڑے اچھے زاویے سے رکھا، تو فرمایا وہ مال تجھے نفع نہیں دے گا، وہ مال تیرے کام نہ آئے گا. کب؟ جب تو ہلاکت کے گڑھے میں پڑا ہوگا.
اب اس کی تفسیر فرماتے ہوئے علماء بیان فرماتے ہیں یہ ہلاکت اس شخص کے لیے ہوگی جس نے مال کو جمع کیا اور اس مال کو سنبھال سنبھال کر گن گن کر رکھتا گیا اور راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے گریز کیا، بخل کیا، اپنے مال کو سنبھالتا رہا، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ہلاکت کا دن کون سا ہوگا، وقت کون سا ہوگا، اس کے لیے فرمایا کہ جب وہ مر کر قبر میں جائے گا، جہنم کی گہرائی میں پہنچے گا، تو اس کا مال اس کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچانے میں اس کے کام نہیں آئے گا۔ وہ مال جو دنیا میں اس کو بچاتا رہا، دنیا میں اس کو ہوس اور لالچ میں مبتلا کرتا رہا، تو آخرت میں وہ اس کا مال اس کے بالکل بھی کام نہیں آئے گا۔ اور آگے فرمایا ان علینا للہدی، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمے ہے۔ اب اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا، سچی اور جھوٹی بات سے آگاہ کر دینا، ہر برائی سے انسان کو آگاہ کر دینا، اس چیز کا نام ہوتا ہے بھلائی۔ حق اور باطل یعنی سچائی، اچھا رستہ اور برا رستہ، دونوں سے آگاہ کر دینا، یہ اللہ پاک نے فرمایا ہمارے ذمہ ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا بے شک ہم نے انسان کو دونوں رستے دکھا دیے، ہدایت کا رستہ بھی دکھا دیا اور برائی کا رستہ بھی دکھا دیا، بتا دیا۔ اب ہر بندہ، ہر انسان اپنی اچھائی، بھلائی، اچھا عمل اس کو وہ جانتا ہے، اپنے نقصان کے عمل کو بھی وہ جانتا ہے، کس چیز میں مجھے نفع ہوگا، کس چیز میں مجھے نقصان ہوگا۔ یعنی ہدایت اور برائی دونوں رستوں سے انسان آگاہ ہے۔ تو یہ آگاہ کہاں سے ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن کو میں نے روشن اور واضح دلیل بنا کر تمہیں عطا کر دیا۔ اب یہ قرآن ہدایت ہے، قرآن سیدھے رستے کی طرف رہنمائی ہے، اور برے رستے کے جو اثرات ہیں، برے رستے کے جو نظام ہیں، ان سے روکنے والا بھی قرآن ہے۔ یعنی سمپل یہ سمجھیں کہ ہر بندہ مومن کو اس چیز سے آگاہ کر دیا کہ یہ چیز تیرے نقصان کے لیے ہے، یہ چیز تیرے نفع کے لیے ہے۔ اب اچھائی کو اختیار کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، برائی کو اختیار کر لینا یہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس چیز کا مالک اللہ نے انسان کو خود بنا دیا، قادر مطلق بنا دیا کہ تیرا جی چاہے، تیرا دل کرے تو اچھائی کا رستہ اختیار کر لے، تیرا دل کرے تو برائی کا رستہ اختیار کر لے۔ اب انسان خود مختار ہے، کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، مسجد نہیں آتا، تو وہ خود مختار ہے، کسی کے ذمے تو نہیں۔ اس کو آگاہ کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے، آگاہ ہو کر اگر نہ آئے تو وہ انسان خود گناہ گار ہے۔ اس میں اللہ کا تو قصور کوئی نہیں، یا کتابوں کا، یا قرآن کا، یا کسی اور چیز کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جو غلط رستہ اختیار کرتا ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ غلط رستہ مجھے نقصان دے گا، کل میری ہلاکت کا باعث بنے گا، تو وہ غلط رستہ اختیار کر لے تو پھر وہ کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی میں نے غلط رستہ اختیار کیا۔ قرآن کا کام ہے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
دونوں رستے دکھانے. اب اچھا رستہ اختیار کرنا یا برا رستہ اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ حق کو واضح کر دینا اور دلائل قائم کر دینا اور اس کی احکام کو بیان فرما دینا یہ میں رب کا کام ہے. اور آگے دلائل کو نہ سمجھنا، حق کو نہ سمجھنا یہ انسان کی اپنی جہالت اور لاپرواہی ہے. اور پھر دوسری چیز اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنا رستہ دکھائیں گے. یعنی کوئی نیکی کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا رستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کا رستہ آسان فرما دیتا ہے. اگر بندہ کوشش ہی نہ کرے، ایک بندہ جمعے کی کوشش نہیں کرتا، سویرے ارادہ کر کے ڈیرے سے ٹر گیا کہ میں شام ہی آنا ہے، اور کوشش ہی نہیں اس نے کی، ارادہ ہی نہیں بنایا، تو اب اس میں کسی اور کا تو قصور نہیں ہے. تو جب کوشش کرے گا انسان، ذہن اور نیت بنائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا رستہ ہموار کر دے گا، اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. اور پھر آگے چیز فرمایا ان لنا للآخرۃ والأولی، یہ دونوں چیزیں پہلے بیان کر کے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی، بے شک اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت میں پڑا ہوگا. اور رستہ سیدھا دکھانا رب نے فرمایا میرا کام ہے. اب اللہ پاک نے اپنی ایک اور صفت بیان فرمائی، اپنی ایک اور طاقت کا ذکر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کا مالک میں اللہ ہوں. دونوں کا مالک کون ہوں؟ اللہ ہوں. تو اب انسان چاہے بھی تو اللہ کی حدود سے نکلنا تو نکل نہیں سکے گا. یہ جو ہم سستی، لاپرواہی، غفلت کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی بات جان لو، یاد رکھ لو کہ مت بھولے پھرو بھئی دنیا میں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، دنیا میں ہم آزاد اور خود مختار ہیں. فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک میں اللہ ہوں. دنیا میں چاہوں تو دنیا میں سزا دے دوں اور آخرت میں چاہوں تو آخرت میں سزا دے دوں. اب یہ بھی انسان کو اپنے من کے اندر جھانک کر اس چیز کا بھی سوچنا ہوگا کہ میں جو اتنی لاپرواہی میں ہوں، اتنی غفلت میں ہوں، تو میرا مالک جس کی میں مخلوق ہوں، جو میرے اوپر بادشاہ ہے، وہ اس دنیا کا بھی بادشاہ ہے اور اس دنیا کا بھی بادشاہ ہے، اور میں اس کی حدود سے باہر بھی نہیں نکل سکتا. جب حدود اللہ سے باہر بھی نہیں نکل سکتا، پھر غفلت بھی کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ انسان سمجھدار نہیں بنا، اس نے احکام اللہ کو سمجھا نہیں. تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خالق اور مالک میں اللہ. اور پھر دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا مانگو. ہماری یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم رہتے ہوئے برائیاں کریں، نماز نہ پڑھیں، اور جب مر جائیں تو آخرت میں جنت کے مستحق بن جائیں، جنت ہمارا مقدر بن جائے. تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ دنیا کو چھوڑ دو صرف آخرت کی طرف توجہ کر لو، یا آخرت کو چھوڑ دو صرف دنیا کی طرف توجہ کر لو. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. انسان آیا اس دنیا میں تو انسان کی زندگی
اللہ رب العزت کی بندگی ہے، زندگی کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی طاعت اور بندگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر دنیا کے معمولات بھی ہیں، ان کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ دنیا کو چھوڑو نہ آخرت کو چھوڑو، نہ دنیا سے غافل ہو نہ آخرت سے غافل ہو، دونوں کی طرف توجہ رکھ۔ اور جب میں رب سے دعا مانگ تو دنیا اور آخرت دونوں کی مانگ۔ قرآن مجید میں رب نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو اس چیز سے ہمیں پتا چلا کہ رب نے دنیا اور آخرت دونوں کو اکٹھا رکھا، جوڑ کے رکھا ہوا ہے، متصل ہے دونوں چیزیں۔ تو جس نے دنیا سے غفلت کی وہ بھی بیکار ہو گیا، جس نے آخرت سے غفلت کی وہ بھی بیکار ہو گیا۔ یعنی کوئی دنیا کو چھوڑ دے تو اس کا معاملہ بھی درست نہیں ہوگا، اور جو آخرت کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ جائے اس کا بھی معاملہ درست نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں، مجھے اور آپ کو سمجھائی۔ کیا چیز سمجھائی؟ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى۔ تیرا مال، تیری جائیداد، یہ تیرا جاؤ منصب اس وقت تیرے کام نہیں آئے گا جب تو ہلاک ہو جائے، جب مر جائے گا بندہ، قبر میں چلا جائے گا، تو یہ مال، یہ جائیداد، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ ٹریکٹر ٹرالیاں، یہ کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، یہ پیچھے رہ جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہدایت حاصل کر، ان علینا للہدا، ہدایت حاصل کر۔ کیوں؟ کہ دنیا اور آخرت کا خالق اور مالک میں اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ تو میں تمہیں اس سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے، یعنی اب اس آگ کی طرف، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ فرمایا اس آگ کی طرف توجہ کر، اس کی طرف دھیان کر جو بھڑک رہی ہے۔ ڈرا چکا ہوں، رب نے کہہ دیا کہ اے بندے میں تمہیں ڈرا چکا، میں تمہیں سمجھا چکا ہوں اس آگ کے بارے میں۔ اب ہر بندے کو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو یہ تو بات کم از کم پتا ہے کہ دوزخ میں آگ جل رہی ہوگی جس کے اندر انسان کو ڈالا جائے، چلے اس کی گہرائی کا، اس کی چوڑائی کا نام بھی پتا ہو، لیکن سمپل اتنا سا تو پتا ہے ہر بندے کو کہ دوزخ آگ کا نام ہے، جہنم آگ کے بڑے گڑھے کا نام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا ہوں جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبختی داخل ہوگا۔ اب یہ چیز بھی بڑی قابل توجہ، اللہ پاک نے فرمایا اس میں عام بندہ نہیں داخل ہوگا۔ کون داخل ہوگا؟ بڑا بدبختی داخل ہوگا جس نے اسے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ یعنی اب رب تبارک و تعالی ہمیں تنبیہ کر رہا ہے۔ تنبیہ کس چیز کی کر رہا ہے؟ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اس آگ سے ڈرا بھی دیا، اس آگ کا بتا بھی دیا، اس آگ کو انسان سمجھ بھی چکا۔ اب اللہ نے فرمایا لا یصلاها الا الاشقى، اس کے اندر نہیں جائے گا مگر جو بڑا بدبخت ہوگا۔ کیا چیز ہے؟ ہر کسی کے لیے نہیں، رب نے فرمایا جو بدبخت ہوگا وہ جائے گا۔ اب میں نے اور آپ نے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا مطالعہ کرنا ہے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس چیز کی طرف تو نہیں جا رہے، اس بدبختی کی طرف تو نہیں جا رہے جس کی طرف رب نے اشارہ کیا ہے۔ اب یہ انسان نے خود چیز سمجھ لی ہے، بڑا بدبختی اس میں داخل ہوگا جس نے اس کو جھٹلا دی۔ اب ایک ہوتا ہے زبان سے جھٹلا دینا، ایک ہوتا ہے دل سے جھٹلا دینا۔
اب غور کریں ہم لوگ تو ہم اس آگ کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن عملاً ہماری زندگی اس آگ سے ڈری ہوئی نہیں ہے۔ اگر اس آگ سے ڈر ہوتا مجھے اور آپ کو تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ہم لوگ جھوٹ نہ بولتے، پھر ہم لوگ کسی کا مال نہ کھاتے، کسی کی غیبت نہ کرتے، کسی کو برا نہ کہتے، کسی انسان کا حق نہ مارتے، اچھائی ہماری زندگی کا مقدر ہو جاتی۔ ہم ڈرتے بھی ہیں لیکن جھوٹ بھی بول لیتی ہیں، برا عمل بھی کر لیتی ہیں، چوری بھی کر لیتی ہیں، غیبت بھی کر لیتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بات فرمائی، بدبخت ہوگا وہ جو اس آگ میں جائے گا۔ اور وہ بدبخت ہوگا کون؟ وہ ہوگا جس نے اس آگ کو جھٹلا دیا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے رب کی احکام کو جھٹلا دیا اور ان سے منہ پھیر دیا، وہ بدبخت ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ پرہیزگار کو، اب یہ چیز اللہ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تقوی والے کو، پرہیزگار کو، جو رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ڈرنے والا، گڑ گڑانے والا، عاجزی انکساری کرنے والا، کیا ہوگا؟ اس کو اس سے دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس مال کو پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ کیا چیز؟ اس مال کو پاکیزگی اور طہارت نصیب ہو جائے۔ اب یہاں پہ جو اللہ پاک نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس کو بچا لیا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا۔ وہ پرہیزگار سے مراد اب یہاں کیا ہے؟ یہاں زکوٰۃ سے اپنے مال کو پاک کرنا، صدقات سے اپنے مال کو پاک کرنا۔ تو فرمایا کہ جس نے پاکیزگی حاصل کر لی، مال کو پاک کر لیا، اس کو بچا لیا جائے گا۔ اب یہ چیز بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، عشر کو چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ کو چھوڑ دیتے ہیں، صدقات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں آتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ تقوی والا، اتقا، سب سے بڑے تقوی والا، جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہر طرح کی پاکیزگی دے دی، ہر طرح سے طہارت دے دی، اپنے جسم کو ظاہری بیماریوں سے بھی پاک کر دیا اور اپنے دل کو اندرونی غلاظتوں سے بھی پاک کر دیا، اور اپنے مال کو زکوٰۃ سے پاک کر دیا، اور اپنے مال کو صدقات سے بڑھا دیا۔ وہ بندہ کیا ہے؟ وہ اتقا۔ اب اس کی تفسیر کریں تو اس کی ذات کے اوپر جو پورا انسان اترتا ہے اور اتر کے دکھایا جس نے، ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جنہوں نے ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل کی اور مال اور جائیداد کو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پاک کر کے دنیا انسانیت کو بتایا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اب مال دیتے کس مقصد کے لیے؟ یہ مقصد رب نے بیان کیا۔ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس اتقا کی نشانی بڑی کیا ہوگی؟ جو متقی بڑا ہوگا، جس کو رب تبارک و تعالیٰ اس دوزخ سے بچائے گا، اس جہنم کے گڑھے سے محفوظ رکھے گا، وہ اتقا کیا ہوگا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں ہوگا، جس کا بدلہ دیا جانا ہو صرف اور صرف سب سے بلند شان والے رب کی رضا کی خاطر وہ مال خرچ کرتا، یعنی صدقہ دے کر، خیرات دے کر، زکوٰۃ دے کر
وہ بندہ احسان کا خواہش مند نہیں ہوگا کہ دنیا والے کہیں بڑا سخی ہے، دنیا والے کہیں بڑا اچھا ہے، بڑا غنی ہے، غنا کا متلاشی نہیں ہوگا، بلکہ رب کی رضا اور خوشنودی کا متلاشی ہوگا۔ دنیا میں یہ کہلانا پسند نہیں کرے گا، کوئی کہے کہ بڑا چودھری صاحب ہے، بڑا کام کیا اس نے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، وہ صرف اس چیز کا متلاشی ہوگا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ زکوٰۃ، اپنا مال جائیداد سب کچھ رب کے رستے پہ قربان کر دے گا، صرف ایک مقصد ہوگا کہ رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو جس نے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال کو، جائیداد کو خرچ کیا، تو اس کے لیے پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ خوش ہو جائے گا۔ کس چیز میں خوش ہو جائے گا؟ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اپنا مال غریبوں میں بانٹا، اپنا مال مسکینوں میں بانٹا، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا رہا، اپنے تن پہ کپڑا اس نے پرانا رکھا پر غریب کے تن کو روشن رکھا، اپنے پیٹ میں نوالا نہیں ڈالا پر غریب کا بچہ بھوکا نہیں رہنے دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بے شک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میں رب اس بندے کو راضی کروں گا۔ کب؟ جب اس کو جنت کے بالا خانے عطا فرماؤں گا، دوزخ کی جھلکتی ہوئی آگ سے محفوظ فرماؤں گا، پھر اس کو جنتی لباس پہناؤں گا، جنتی حوروں کی اس کی میزبانی کراؤں گا، پھر فرشتے اس پر درود و سلام پڑھیں گے۔ اس وقت وہ بندہ خوش ہو جائے گا، واہ میرے مالک، میں نے تو قلیل مال دیا تھا، تو نے اس کا انعام مجھے بڑا کثیر عطا فرما دیا۔ تو اس انعام کے متلاشی بن کر رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال کا زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا اہتمام کیا کرے، صرف رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 100 روپیہ بھی دے دیے مسیطین یا کسی اور لوکے میں چلان ہو جائے، پتہ لگ جائے فلانے بندے 100 روپیہ دے دیا، تو یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب تقوی انسان کے اندر آ جائے گا، کامیابی پھر ملے گی۔ اللہ پاک نے صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا